2 محرم خیمے لگے، کاروان کربلا پہنچ گیا۔ امام نے جگہ کا نام پوچھا، ایک ایک کر کر مختلف نام بتائے گئے۔ جیسے ہی کسی نے کہا کہ کربلا ہے تو امام نے کہا بس یہی وہ جگہ ہے، خیمے لگا دیے جائیں۔ خیمے لگ گئے۔ 24 دن کا سفر طے کر کے امام مکہ سے کربلا پہنچے۔ روکا کس نے تھا کاروان کو؟ حر نے۔ کیا کہا امام نے حر کو؟ جب حر نے امام کی سواری کی لگام پکڑی کہ میں آپ کو اس طرف جانے نہیں دوں گا، امام نے فرمایا حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے۔ اور یہ عرب کے ہاں بہت بڑا جملہ ہے، عربوں کے ہاں، مگر حر تھا اندر سے۔ باہر ابھی جو ہے وہ لشکر کا سردار ہے دشمن کے، لیکن اندر سے حر تھا۔ تو حر نے کیا کہا؟ میں آپ کی والدہ کے احترام میں یہ جملے نہیں کہہ سکتا۔ بس اللہ اکبر۔ یہی ایک دروازہ ہے جو نجات دیتا ہے۔ حر پہچان گیا، حر کی بخشش ہو گئی۔ یہی جملہ تھا، یہی ادب تھا جو حر کو بچا گیا، یہی ادب تھا۔ شب عاشور حر پریشانی میں ٹہل رہا ہے۔ شخص کہتا حر کیا ہوا؟ کہا صبح جنگ ہو جائے گی۔ کہا تو؟ کہا قرار نہیں تھا جنگ ہو، میں تو صرف روکنے آیا تھا۔ تو کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ صبح ہوئی اور اپنے بیٹے کو لے کر امام کے پاس پہنچے۔ امام نے استقبال کیا۔ امام ایسا لگتا تھا جیسے امام حر کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ ایک ایک شخص کو امام نے بچایا ہے، ایک ایک شخص۔ اور کمال یہی ہے آج تک امام حسین بچا رہے ہیں، آج تک۔ چھٹے امام فرماتے ہیں نا، ایک مچھر کے پر کے برابر اگر آنکھ میں آنسو آ جائے، اتنا سا جہنم کی آتش کو بجھا دیتا ہے۔ ابھی تک بچا رہے ہیں امام حسین۔ حر آئے، امام کے پاس پہنچے، امام نے قبول کیا، گلے لگایا۔ حر نے کہا مولا مجھے اجازت دے۔ امام نے روکا نہیں۔ اصولاً تو ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آئے تو اس کو تھوڑی دیر روکتے ہیں، توڑا بٹھاتے ہیں، لیکن امام نے نہیں بٹھایا، کیونکہ امام کے پاس خیموں میں پانی تھا ہی نہیں۔ مہمان کو پانی تو پوچھتے، پانی نہیں تھا۔ کہا مولا اجازت دے۔ کہا جاؤ جاؤ حر۔ اور چلے۔ حر نے کہا میں اہل حرم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ خیموں کے باہر گیا اور کہا کہ امام کی بہنوں سے، مستورات سے، کہ روز قیامت اپنی والدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا۔ حر جانتا تھا کون بچوائے گا، حر کو پتا تھا۔ ہاں عزادارہ نے ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں ان مجلسوں میں کہ وہ ماں راضی ہو جائے جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا ہے، راضی ہو جائے۔ ہمارا کیا، ہم نے کون سی تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔ ہمیں تو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، ہوا مل رہی ہے۔ تکلیفیں تو وہ ماں اٹھاتی ہے۔ عزاداران محترم، حر سے پہلے حر کا بیٹا گیا، زخمی ہوا، گرا۔ جیسے ہی گرا امام پہنچے، حر بھی پہنچ گئے۔
امام نے حر سے یہ فرمایا، حر جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا. حر کو نہیں پتا، حر تو تھے ہی نہیں. اگر حر ہوتے تو دیکھتے کہ جوان بیٹے کے لاشے پر ایک باپ کیسے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کس طرح امام اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچے ہوں گے. ہاں عزاداران محترم، اب یہ گریہ و زاری کی شبیں ہیں. آہستہ آہستہ آپ مخصوص شبوں میں داخل ہو جائیں گے. حر نے بھی جنگ کی، جتنا کر سکتے تھے. زخمی ہوئے، گرے، امام کو پکارا. امام حر کے بدن پہ پہنچ گئے، حر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، خون کو صاف کیا. کیا مقام پایا حضرت حر نے. امام نے اپنی والدہ کا رومال نکالا، حالانکہ حضرت حر کا شہید ہو جانا حضرت حر کی معافی ہے، کمال پہ پہنچ گیا. لیکن نہیں، امام حسین نے کہا اس نے میری ماں کا خیال رکھا تھا، میں ماں کا رومال اسے پہناؤں گا تاکہ اسے دنیا میں بتا دوں کہ میری ماں نے تجھے معاف کر دیا. اور لیکن سلام ہو میرے مولا پر کہ جب وہ گرے ہیں تو کوئی زانوں پر سر رکھنے نہیں آیا. شمر جالس علی صدر، نہ جانے وہ بوڑھی ماں، وہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، وہ کس طرح کربلا پہنچی ہوگی. نہ جانے کند خنجر کے نیچے ہاتھ ماں نے رکھے ہوں گے، یہ کوئی نہیں جانتا. اور نہ جانے کیا حالت ہوگی جب شمر کے ہاتھ میں میرے مولا کا سر ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. بہت سارے لوگ مریض ہیں، ذوالفقار بھٹو صاحب بہرحال جن کا نام لیا ہے وہ بھی کافی علیل ہیں، محمد رضا رضوی، اور بہت سارے لوگ کینسر کے مریض ہیں. میرے کچھ دوست احباب جن کا علاج چل رہا ہے. پروردگار تجھے ان شبوں کا واسطہ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما. فلسطین کے مظلوموں کی پروردگار حمایت فرما. امت مسلمہ کو متحد ہو کر ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اہل محلہ خاص طور پر جعفر تیار کے رضاکاران ہیں، جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. مجلس وحدت مسلمین، ISO، مرکزی امام بارگاہ کی انتظامیہ، محبان رضا اور جتنے بھی بہت سارے انجمنیں یہاں پر عزاداری کر رہی ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما. پروردگار ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بھیج محمد.